الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه
فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق اللہ العظیم. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جو خالق ہماری ہر ادا سے واقف ہے، علیم بذات الصدور، لطیف خبیر، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ہادی و مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، زراعت کرنے والا زمین کو پہلے نرم کرتا ہے، پھر بیج لگاتا ہے، پھر دن رات محنت کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، فصل پک جاتی ہے، اور فصل کے پکنے کے بعد اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اس کے فائدے سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پچھتاتا ہے کہ میں کیا کر بیٹھا، مجھ سے کیا ہو گیا ہے. دنیا کی نعمت سے محروم، رزق سے محروم، دولت سے محروم، یہ بالکل چھوٹی محرومیاں ہیں. سب سے بڑی محرومی کہ انسان پوری زندگی گزارے، اور زندگی گزارنے کے بعد رب العالمین سے ملاقات کرے اور اسے کہہ دیا جائے کہ دفع ہو جا، دور ہو جا، آج تو اجر سے محروم ہے، آج تو نیکی کے اجر سے محروم، نیکی کے صلے سے محروم ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. دنیا جہاں کی ساری محرومیاں اکٹھی کر لی جائیں، آخرت کی محرومی بہت بڑی محرومی ہے. آج کی گفتگو اسی بات پر ہے کہ اس دور کے فتن میں کون محروم ہے اور کس وجہ سے محروم ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ الکہف آخری رکوع ہے. سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کرنا سنت ہے، اور اللہ رب العزت سینے کو نور سے منور کرتے ہیں. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جس کو موقع ملا نیکی کرنے کا، وہ نیکی نہ کر سکا، وہ نیکی سے محروم ہو گیا ہے، اس وقت سے محروم کر دیا گیا ہے. آج جنہوں نے تلاوت نہیں کی یا شام تک نہیں کریں گے، یہ سنت کو زندہ کرنے والے نہیں، بلکہ اس سورہ کہف کے اجر سے محروم ہو گئے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کون ہے سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے کے اندر عمل کے اعتبار سے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنا مسکن بنا رکھا، دنیا کو ہی اپنا جینا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا، دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے. یہ حیاتی زندگی یہ عارضی زندگی تھی، اس کے فائدے بھی عارضی تھے، لیکن وہ سمجھ رکھے تھے، انہوں نے گمان کر رکھا تھا کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں.
حالیہ دور میں آپ نے امام مدخلی رحمہ اللہ کی رپورٹ کو سنا کہ وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک تاریخ ہے، سعودی عرب کے امام اور کروڑوں لوگوں کے استاد تھے، ایک نام تھا، حسن خاتمہ ہوا، کلمہ پڑھ کے اللہ کی جنت میں داخلہ مل گیا۔ اور بدبختی بد نصیبی کی انتہا یہ بھی ہے، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، ایک کی زندگی صرف دنیا کی ریل پیل میں گزرتی ہے اور اس کو لینے سے سب انکار کرتے ہیں، بلکہ اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ حال پہ رحم فرمائے۔ یہ سزا، یہ رسوائی، دنیا اور آخرت کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو میں کر رہا ہوں یہ اچھا کر رہا ہوں۔ نہیں، اچھا وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اچھا کہا ہے، اچھا وہی ہے جس کو اللہ کے پیارے رسول نے اچھا کہا ہے۔ تم اپنی من چاہی زندگی بسر نہیں کر سکتے، بلکہ دین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر آپ دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو پھر محرومیاں ہی محرومیاں آپ کا مقدر ہیں۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، جو یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور کفر کر دیا ہے۔ یوم آخرت کے منکر، رب کی ملاقات کے انکاری جب یہ نظریہ بنا کر زندگی گزارتے ہیں تو مالک فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ اللہ رب العزت پہلے تو ان کے اعمال کو رائگا اور بیکار کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، انہیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ ان کی کوئی اچھائی بھی ہو اس کا صلہ اس کو دنیا کی زندگی میں مل گیا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ کل قیامت کے دن ایسے اعمال لے کے آئے گا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اللہ ان اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے۔ ذرہ ذرہ نیکی کا وزن ہوگا، اکاؤنٹ ہوگی، تحریر ہوگی، فیصلہ ہوگا، لیکن من چاہیے زندگی گزارنے والا، آخرت کا منکر، اللہ کی ملاقات کا یقین نہ رکھنے والا، اس کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کے لیے جزائے جہنم ہے، اور یہ جزا اس لیے ملی کہ انہوں نے کفر کیا تھا اور اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کیا تھا۔ اللہ رب العزت کی پناہ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی سے دور فرما دے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں مہمان نوازی ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی، انہیں نوازا جائے گا۔ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کیے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوازا جائے گا، اور اس میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خیر کثیر کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ چلا مالک کے ہاں اعمال قبول ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ان اعمال کی قبولیت کے لیے 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلی بات، جس بندے کا عمل سنت سے خالی ہے، جس بندے کا عمل سنت طریقے کے مطابق نہیں ہے، اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اس کا عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ وہ جتنا مرضی اچھا کیوں نہ عمل کر لے، اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس کا عمل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی محنت بیکار گئی۔ جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شرک ہے، اس کے اعمال کو رائیگا اور بیکار کر دیا جاتا ہے، وہ محروم ہو گیا نیکی کی اجر سے۔
اور اسی طرح عمل کرنے والا استقامت کے ساتھ عمل کرے، جس کو کرنا ہے مداومت کے ساتھ کرے، ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ نماز پڑھنا ہے سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پڑھے۔ تلاوت قرآن کرنا ہے یا فرائض کی ادائیگی کرنی ہے تو فرائض کی ادائیگی کرنے میں سنت کی خلاف ورزی نہ کرے بلکہ سنت کے مطابق کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں تو عصر کا وقت ہے، صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی، فوعظنا وعظا بلیغا، بہت اچھا واعظ کیا اور ایسے واعظ کیا جیسے جانے والا ایک نصیحت کرتا ہے۔ کہا میری بات کو پلے میں باندھ لیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہماری آنکھوں سے آنسو ہمارے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں شاید کہ یہ آخری واعظ ہو۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہیں میں وصیت کرتا ہوں، اوصیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، تا زندگی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور والسمع والطاعہ، میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ تم نے سننا ہے، سن کر حدیث مصطفیٰ کو، فرمان رب العالمین کو الطاعہ، اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ سنو، تم پر اگر کوئی حبشی غلام امیر بنا دیا جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری بھی آپ پر لازم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو تم نے مضبوطی سے تھامنا ہے، اور میرے جانے کے بعد سنت خلفاء راشدین کو، ابو بکر الصدیق ان کی سنت کو، ان کے طریقے کو، عمر فاروق ان کی سنت ان کے طریقے کو، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی ان کی سنت ان کے طریقے کو، حضرت علی المرتضیٰ ان کی سنت ان کے طریقے کو، خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ تمسکو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ علیکم بالنواجز، اپنے دانتوں کی جو نواجز داڑیں ہیں ان کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ مضبوط ہوتی ہے۔ کہا اس قول کو، اس حدیث کو، اس فرمان اور اس نصیحت کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دین اسلام کی بنیاد ہیں، ایک اللہ کی کتاب جسے کتاب اللہ کہا جاتا ہے، ایک حدیث مصطفیٰ جسے فرمان رسول کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پر عمل کرتے رہو گے، گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بچتے رہو گے۔ آج امت ہدایت سے محروم ہو گئی ہے، المیہ اور افسوس، آج امت نور ہدایت سے محروم ہو گئی ہے، جب سے شرک کی وادیوں میں گم ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے جس نے شرک کیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ النساء ہے۔ جس نے بھی رب العالمین کی عبادت میں شرک کیا، اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اسماء و صفات میں شرک کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، وہ گویا کہ گھٹا ٹوپ گمراہیوں کے اندھیرے میں گرتا جا رہا ہے، نور ہدایت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہے۔ ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین آسمان کے خلا کے برابر گناہ کر کے آئے اور پھر تو مجھے رحمت والا پائے، کہے کہ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میں جاؤ، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، مجھے کون پوچھنے والا، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، میں معاف کرتا ہوں، اس کو کرتا ہوں جس نے زندگی میں شرک نہیں کیا ہوتا، اور جس نے غیر اللہ کی نظریں نیازیں نہیں دی ہوتی، اور جس نے غیر اللہ اور بتوں کی نظر و نیاز اور پوجا نہیں کی ہوتی، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ قبر پرستو، حجر پرستو، شجر پرستو، اپنے ذہنوں کی ڈوریوں کو کھولیے اور اس پیغام کو نوٹ کیجئے، اگر زندگی میں نیکیاں زمین آسمان کے خلا کے برابر ہوں، اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے سلے سے ہمیشہ ہمیشہ محروم ہو جاتا ہے تو مشرک محروم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر محروم ہوا
نیکی کے اجر سے میرے رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت مجھے حوض کوثر پہ کھڑا کرے گا اور جو پانی پیے گا میرے ہاتھ سے جام کوثر ایک مرتبہ، ساری زندگی کے لیے اسے پیاس نہیں لگے گی۔ میٹھا بہت زیادہ ہے، صاف اور شفاف ہے، جنتی نہر ہے، حوض کوثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں، فرماتے ہیں ایک آنے والا آتا ہے جس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہیں، میں پہچانتا ہوں کہ یہ میرا امتی ہے، میرے امتی کی یہ نشانی اور علامت ہے، جب بھی وہ وضو کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، گناہوں سے دھلے اور صاف ہوں گے، میں یہ پہچانوں گا، 5 کلیان گھوڑوں کی طرح یہ آئے گا اور اچانک دیوار کر دی جائے گی، اور دیوار کرنے کے بعد میں کہوں گا ربی امتی، اللہ یہ میرے امتی ہیں، اور مجھے کہا جائے گا اے محبوب پیغمبر تمہارے آ جانے کے بعد آپ نے جو انہوں نے نصیحتیں کی تھی، آپ نے جو انہیں پیغام دیا تھے، انہوں نے دین اپنی مرضی کا بنا لیا تھا، یہ جیتے تھے تو اپنی مرضی کے ساتھ، یہ مرے تو اپنی مرضی کے ساتھ، انہوں نے کہا یہی زندگی ہے، نہ سنت کا لحاظ ہے، نہ حدیث مصطفیٰ کا لحاظ ہے، نہ قول مصطفیٰ کا لحاظ ہے، نہ قول صحابی کا لحاظ ہے، ساری زندگی من مانی کرتے رہے، اور تمہارے جانے کے بعد لمن غیر بعدی دین کو بدل ڈالا تھا۔ رسول فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں اور مجھ سے دور کر دیے جائیں جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو تبدیل کیا تھا۔ لمحہ فکر ہے ہم سب کے لیے جو اپنی من مرضی کی زندگی جی رہے، جو من مرضی کی نمازیں، من مرضی کی نماز کا طریقہ جو من میں وہ کرتے ہیں، سنت کا لحاظ نہیں کرتے، لمحہ فکر ہے، سوچ ہے ان کے لیے، دعوت فکر ہے کہ وہ اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ کل کہیں ایسی محرومی نہ ہو کہ بندہ ساری زندگی رسول کے ہاتھ سے جام کوثر سے محروم ہو جائے۔ سورہ الحدید ہے، 27واں پارہ ہے، مالک ارض و سما قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو نامی مسلمان بنے ہوئے جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد، منافقات عورتیں، آپ انہیں دیکھیں گے کہ آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جب وہ اہل ایمان نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے اور یہ طریقی اندھیروں میں راستہ گزار رہے ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے اور کہیں گے ہمارے لیے بھی کوئی لالٹین کا اہتمام ہو جائے، ہمیں بھی کوئی روشنی مل جائے، تو اہل ایمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ اپنی زندگی میں تلاش کرو جو آپ کر کے آئے ہیں، دنیا کی زندگی جیسے جی کے آئے ہیں، جیسے لالٹینیں بلب اور روشنیاں جگمگ کرتی چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو تلاش کرو، آج ہمارے پاس تمہاری لیے روشنی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس طرح یہ منافقت کرتے تھے، ظاہر میں کچھ تھے، باطن میں کچھ تھے، لوگوں کے سامنے کچھ تھے، لوگوں کے پیچھے کچھ تھے، دیوار کے سامنے کچھ، عوام کے سامنے کچھ، تنہائی میں کچھ، یہ دو رخہ زندگی گزارنے والے، میرے منہ پہ میرے اور آپ کے منہ پہ آپ کے، یہ منافقت کرنے والے، جھوٹے، بد عہد، خیانت کرنے والے، ظاہر میں تو دیکھیں گے کہ ہمیں رحمت نظر آ رہی ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ان کے لیے عذاب ہوگا، اور پھر وہ پکاریں گے ینادونہم الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھی نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نے تمہارے ساتھ زندگی بسر نہیں کی تھی، تو کہا جائے گا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے، لیکن آپ دنیا کی زندگی کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا، دین سے روکے رکھا، آج قیامت کے دن نور سے محروم ہو گئے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نور سے محروم ہو گئے ہو۔ اگر آپ کو چاہیے کہ روشنی قیامت کے دن بھی میسر آئے، اگر آپ کو چاہیے کہ جام کوثر رسول اکرم کے ہاتھ سے پئیں، اگر آپ کو چاہیے کہ ہمیں نجات مل جائے،
تو پھر چھوڑ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ دیجئے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی ہے گویا وہ بھی گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گر چکا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گر چکا ہے۔ محترم سامعین حضرات، 5ویں نمبر پر محرومی اس بندے کا مقدر ہے جو عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ سورہ القلم ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ جب اللہ رب العزت اپنی مبارک پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ آؤ سجدہ کرو، لوگ سجدہ کریں گے۔ فلا یستطیعون، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سجدہ کی طاقت نہ رکھیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کے چہرے پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذلت چھائی ہوگی۔ کچھ چہرے تو نور سے منور ہوں گے، کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے اور ان کے چہرے پہ ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، اور وہ کہیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ہم پہلے تو بڑے صحیح سلامت سجدے کیا کرتے تھے، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر پا رہے۔ کہا جائے گا یہ وہ ہے، اس بات کا صلہ ہے کہ جنہوں نے سجدہ کیا دنیا کی زندگی میں صرف اللہ کو سجدہ کیا، جنہوں نے نماز پڑھی تو نماز کے مقصد کو حل کیا کہ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اللہ میری مالی عبادتیں، میری مالی اور بدنی عبادتیں، اللہ میری قولی اور فعلی عبادتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ تیرے لیے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری قربانیاں للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے ہیں۔ آج سجدے کی اللہ نے انہیں توفیق بخشی ہے، اور جنہوں نے دکھلاوے کے لیے سجدہ کیا تھا دنیا کی زندگی میں دکھلاتے رہے، اللہ رب العزت نے آج دکھلا کر لوگوں کو سامنے لا کر لوگوں کے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو دنیا کی زندگی میں حرص رکھتا ہے کہ مجھے آخرت مل جائے، اللہ اسے آخرت کا راہی بنا دیتے ہیں، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے دنیا کا صرف دنیا مل جائے، لوگ مجھے مالدار کہہ دیں، لوگ مجھے سخی کہہ دیں، لوگ مجھے قاری کہہ دیں، لوگوں نے کہہ دیا، لوگوں نے تجھے بہادر بھی بنا دیا، لوگوں نے تجھے سخی مالدار بھی بنا دیا، لوگوں نے سب کچھ تجھے دے دیا ہے، اب مالک کے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی؟ کرنے کے باوجود عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گیا ہے، لیکن تسلا نارن حامیہ، آخر میں اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل اور ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں، ویمنعون الماعون، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ان ہلاکتوں اور ان محرومیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہ خیر کثیر سے ہم سب کو نواز دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ 1:20 پر جماعت انشاءاللہ کھڑی ہوگی، پرانے ٹائم پر بھی وقت پہ تشریف لایا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان